جشن آمد رسول، اللہ اللہ جشن آمد رسول، جشن آمد رسول، رسول رسول۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ہمارے پیارے نبی، ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، آج ایک مرتبہ پھر آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ ربیع الاول کی خصوصی ٹرانسمیشن ہے جو کہ پہلی ربیع الاول سے انشاءاللہ عزوجل 12 ربیع الاول تک کڈس چینل کی طرف سے جاری و ساری رہے گی۔ پروگرام کا نام ہے جشن آمد رسول۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس میں ہم قرآن پاک کی تلاوت بھی سیکھتے ہیں، اس میں نعت رسول مقبول بھی ہوتی ہے، آمد کے حوالے سے کلام ہوتے ہیں، بچے نعرے لگاتے ہیں، آپ بچوں کی کالز دیتے ہیں، کالز کے ذریعے ہم آپ سے سوالات بھی پوچھتے ہیں، اور آپ اپنے دل کی باتیں، آپ کے دل میں جو باتیں آتی ہیں وہ بھی بات آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں۔ اور انشاءاللہ عزوجل اس میں ایک سیگمنٹ ہوتا ہے جس کا نام ہے خاندان مصطفیٰ، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے متعلق کون کون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں شامل ہے، اہل بیت میں کون کون شامل ہے، اس حوالے سے کچھ گفتگو ہوتی ہے، بچوں کو بنیادی باتیں سکھائی جاتی ہیں۔ تو یہ سلسلہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور جو فیس بک لائیو کے ذریعے دیکھ رہے ہیں یا کسی بھی ذریعے سے آپ دیکھ رہے ہیں، میری گزارش ہے کہ اس دعوت کو آپ عام کیجئے۔ ایک بٹن دبانا ہے آپ نے، یہ پیج جو ہے شیئر ہوتا چلا جائے گا، آگے کی جانب بڑھتا چلا جائے گا، 1 دیکھیں گے، 2 دیکھیں گے، 3 دیکھیں گے، پھر ایک وقت آئے گا کہ آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے، آپ کی دعوت آگے بڑھانے کی وجہ سے بہت سارے لوگ اس پروگرام میں شامل ہو جائیں گے۔ تو پروگرام دیکھنا ہے جس کا نام ہے جشن آمد رسول، اور آج ہم آپ کے لیے سوال لے کر آئے ہیں۔ یہ بتائیے، قرآن کریم کی آخر کی کوئی بھی 3 سورتوں کے نام بتا دیں ترتیب وار۔ 3 سے زیادہ ہی بتا سکتے ہیں، 4 سورتوں کے نام بتا دیں، 5 کے بتا دیں، 6 کے بتا دیں، 8 کے بتا دیں، 10 بتا دیں گے تو ماحول بن جائے گا، لیکن کم از کم آخر سے آپ نے 3 سورتوں کے ترتیب وار نام بتانا ہے۔ اور پروگرام کا ایک سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے مدرسۃ المدینہ آن لائن۔ جی، شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا پہلا مرحلہ، پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے مدرسۃ المدینہ آن لائن۔ جلدی جلدی آ جائیں، قرآن پاک نکال لیجئے، قاری صاحب کی جانب بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی قاری صاحب، کیا بتا رہے ہیں، کیا سکھا رہے ہیں، آج کیا پڑھائیں گے؟ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم سورۃ العادیات پڑھیں گے۔ کل ہم نے الحمدللہ سورۃ القاریہ مکمل کی تھی، تو آج ہم سورۃ العادیات کی ابتدائی 3 آیتیں پڑھیں گے۔ اچھے انداز سے اس کو پہلے سنیں گے، پھر اس کو سمجھیں گے، پھر پڑھیں گے اور اس کے بعد سنائیں گے بھی انشاءاللہ۔ تو آپ توجہ کے ساتھ پہلے ان 3 آیات کو سنیے، سماعت کیجئے، پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا۔ اب ان تینوں آیتوں کو ایک آواز میں، ٹھیک ہے، ایک سانس میں ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا۔ ماشاءاللہ۔ جی قاری صاحب، اب آپ نے توجہ سے سمجھنا ہے، پہلے توجہ سے سنا ہے، اب توجہ سے سمجھنا ہے۔ تو آپ نے یہ آیتیں اچھے طریقے سے پڑھنی ہے، آپ پوچھ بھی سکتے ہیں
اور پھر جب سنانے کا وقت آئے تو اچھے انداز سے سنانی بھی ہے. ٹھیک ہے بچوں؟ چلیں جی قاسم. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے. والعادیاتی. پیارے بچوں اس میں واو شروع میں آیا، اس میں ہونٹوں کو گول کر کے ادا کریں گے. ٹھیک ہے. عین کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے. عین بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم اس پر توجہ نہ دیں تو یہ حمزہ سے بدل جاتا ہے. کس سے بدل جاتا ہے؟ حمزہ سے. ہاں، اگر ہم پڑھیں گے والعادیات تو یہ حمزہ ہو گیا. تو ہم نے حمزہ نہیں بلکہ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین عین پڑھنا ہے. عین تھوڑا سا حلق پر زور دیں گے نا تو عین ادا ہو جائے گا. تھوڑا زور دینا ہوتا ہے. کیسے؟ والعادیاتی. والعادیاتی. حامد آپ پڑھ کے سنائیے بیٹا. والعادیاتی. واہ ماشاء اللہ. والعادیاتی والعادیاتی ضبحا. ضبحا. اچھا پیارے بچوں، ضاد کی ادائیگی جو ہے نا، یہ ضاد بہت مشکل حرف ہے تھوڑا، مگر کوشش کرنے سے صحیح ہو جائے گا. اچھا اس کو ہم نے دال بھی نہیں پڑھنا، ڈال بھی نہیں پڑھنا اور زواد بھی نہیں پڑھنا. اردو والا زواد ہوتا ہے نا، تو یہ بھی نہیں پڑھنا. مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، ضاد کی ادائیگی جب ہم کریں گے تو ضاد کلیئر ہونا چاہیے زبان کے بغلی کنارے سے اور اوپر کی داڑھوں کی جڑوں سے. ٹھیک ہے. ضبحا. ضبحا. با میں حرف قلقلہ، با حرف قلقلہ میں سے ہے، اس میں قلقلہ کریں گے، آواز لوٹ کر آئے گی. ٹھیک ہے. اور دو زبر کی تنوین. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین یہ یاد رکھیں، جب کبھی دو زبر کی تنوین آ جائے تو اس کو وقف کی صورت میں، رکنے کی صورت میں الف سے بدل دیتے ہیں. کس سے بدل دیتے ہیں؟ الف سے بدل دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب اس کی ادائیگی کریں گے اور ہا کی ادائیگی بھی کلیئر ہونی چاہیے. ضبحا. 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 ماشاء اللہ. فالموریاتی. فالموریاتی. اس میں پیارے بچوں واو مدہ، اس کو جو ہے ایک الف لمبا، پھر کھڑی حرکات، اس کو بھی ایک الف کھینچ کر پڑھیں گے. فالموریاتی. فالموریاتی. بس پیارے بچوں اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ لام کوئی بھی ساکن حرف ہلنا نہیں چاہیے. حروف قلقلہ جو ہوتے ہیں ان میں جنبش اور حرکت ہوتی ہے، وہ ہل جاتے ہیں، مگر دیگر جو حروف ہوتے ہیں ان کو ہم نے نہیں ہلانا. ٹھیک ہے. فالموریاتی. فالموریاتی. قدحا. قدحا. ماشاءاللہ. قاف کو پر کریں گے. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حرف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو پر کرنا ہے، یعنی موٹا کریں گے. کیا کریں گے؟ موٹا. موٹا. اور دال حرف قلقلہ سے، اس میں قلقلہ ادا کریں گے. دو زبر کی تنوین کو الف سے بدل دیں گے. ہا کی ادائیگی پیارے بچوں آپ تینوں آخر میں دیکھ رہے ہیں، تینوں میں آخر میں کیا ہے؟ ہا. اس کی ادائیگی کلیئر ہونی چاہیے. قدحا. 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 ماشاءاللہ. یہ ہمارے حسان بھائی بتائیں گے. فالموریات پڑھ کے بتائیے گا. فالموریاتی. ماشاءاللہ. عزیر شاہ صاحب ذرا یہ پڑھیں. قدحا. بہت اچھے ماشاءاللہ، یعنی اب سمجھنے بھی لگ گئے ماشاءاللہ. فالمغیراتی. فالمغیراتی. اس میں بھی وہی قاعدے کچھ کہ لام کو ہم نے ہلانا نہیں. ٹھیک ہے. ساکن ہے. اچھا اس کے بعد یا مدہ اور کھڑی حرکات، ان کو ایک الف ہم نے لمبا کرنا ہے. ایک الف لمبا. حرف مدہ بھی ایک الف کھینچ کے پڑھتے ہیں اور کھڑی حرکات کو بھی ایک الف لمبا کرتے ہیں. فالمغیراتی. فالمغیراتی. ماشاءاللہ. غین کی ادائیگی کلیئر ہونی چاہیے حلق کے اوپر والے حصے سے اور را بھی پر رہے گی. فالمغیراتی. فالمغیراتی. ماشاءاللہ. فالمغیراتی. ماشاءاللہ. صبحا. صبحا. صاد کی ادائیگی پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، صاد حرف مستعلیہ میں سے بھی ہے اور بہت زیادہ پر پڑھے جانے والے حروف میں سے بھی ہے، اس لیے اس کو پر پڑھیں گے. اور با میں قلقلہ، آخر میں دو زبر کی تنوین کو الف سے بدل دیں گے. صبحا. 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 ماشاءاللہ. صبحا. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب تھوڑا تھوڑا سنا، اب پوری آیتیں انشاءاللہ تعالیٰ سنی جائیں گی. جی کر صاحب
سمجھ لیا مجھے امید ہے توجہ سے سمجھا ہوگا. اب توجہ سے پڑھنا ہے پھر انشاءاللہ توجہ سے سنانا ہے. جی کیا صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعادیات ضبحا. والعاديات ضبحا. ماشاء اللہ. فالموریات قدحا. والموريات قدحا. فالمغیرات صبحا. والمغيرات صبحا. ماشاء اللہ. اب کوشش کرتے ہیں آپ بھی کوشش کریں کہ ایک سانس میں ہم پہلے دو آیتوں کو ٹھیک ہے پھر تیسری کو پڑھیں گے. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا. والعاديات قدحا. فالموريات قدحا. ماشاء اللہ. جب ہم ملائیں گے تو پیارے بچوں ہم نے جب وقف کیا تھا تو ہم نے دو زبر کی تنوین کو الف سے بدلا اور یہاں ہم غنہ کر کے جائیں گے. ملائیں گے تو کیا کریں گے؟ غنہ کریں گے. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا. والعاديات ضبحا. فالمغيرات قدحا. فالمغیرات صبحا. فالمغيرات صبحا. یہ آپ لوگوں کی سمجھ میں آیا بھائی؟ جی. اب ہر بچہ ایک ایک آیت پڑھے گا ٹھیک ہے. آپ 3 آیتیں ہیں 3 اس طرف 3 اس طرف ٹھیک ہے جی. آپ سے شروع کرتے ہیں. والعاديات ضبحا. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. عزیر بھائی. والموريات قدحا. بہت اچھے ماشاء اللہ. ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ. والمغيرات صبحا. بہت اچھے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. چلیں جی آپ کی جانب آپ پڑھیں. چھوٹے مائک دیں ان کو دوسرا لے. آپ پڑھیں بیٹا آپ کے لگا میں مائک آپ پڑھیں. والعاديات صبحا. کھڑے ہو کے دیکھ لیں صحیح طرح. بہت پڑھنا صحیح طرح بیٹا دیکھیں. بہت. والعاديات صب. یہ دیکھیں ضاد پر کو مائک نقطہ. دیں. نقطہ نظر آیا آپ کو؟ نقطہ ہے نا اب تو ضاد بن گیا. صاد کے بجائے آپ کھڑے ہو ضاد. جاؤ اور دیکھو صحیح طرح دیکھیں. جس صاد کے اوپر نقطہ آ جائے وہ کیا بن جاتا ہے؟ ضاد بن جاتا ہے. شاباش. والعاديات ضبحا. سبحان اللہ. پہلے صبحا کیوں پڑھ رہے تھے؟ اچھا نیچے والا سمجھ رہے تھے تو نیچے والا فل موری آتی ہے. ہاں فوکس بھی رکھنا ہے فوکس بھی رکھنا ہے آپ نے. چلیں جی آپ پڑھیے اس سے آگے کا. فالموريات قدحا. ماشاء اللہ. ہا کی ادائیگی تھوڑا اور کلیئر کریں دوبارہ. آخر میں. فالموريات قدحا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھی کوشش. فالمغيرات صبحا. سبحان اللہ. اب انشاءاللہ قاری صاحب پڑھائیں گے. آج جو ہے ہم آپ لوگوں سے سب سے یہ آیتیں سنیں گے ایک ساتھ میں. میرے خیال میں آپ لوگ پڑھ لیں گے اس کو ٹھیک ہے جی. شروع کرتے ہیں اور توجہ کے ساتھ اب آپ نے سننا ہے. حسان بھائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعادیات ضبحا. والعاديات ضبحا. فالموریات قدحا. فالموريات قدحا. فالمغیرات صبحا. فالمغيرات صبحا. والعادیات
صبحا والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا. حمزہ بھائی یہی آیت ہے اگر آپ بھی سنا دیں. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا. اللہ اچھی کوشش ہے, دوبارہ آئیے انشاءاللہ, مجھے امید آ جائیں گے. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا. ماشاءاللہ. کوشش کیجئے. کار صاحب نے طریقہ بتایا نا سانس لمبا لینے کا طریقہ کار کیا ہے؟ کہ پہلے آپ اپنے سینے کے اندر سانس کو بھر لیں, ہے نا, یعنی پہلے آپ نے پڑھنے سے پہلے تھوڑا سا ناک سے, منہ سے نہیں, اور روک لینا ہے, نکال نہیں دینا, روک لیا, اور اب آپ پڑھنا شروع کریں گے تو آہستہ آہستہ جیسے جیسے پڑھتے جائیں گے آپ کا سانس نکلتا چلا جائے گا. ٹھیک ہے, واہ بھائی واہ, کیا طریقہ بتایا ہے. کچھ کالس لیتے ہیں, پھر چھوٹے بچوں سے بھی یہی آیتیں سنتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ پریکٹس کیجئے. ابھی ہم آپ سے آپ کا سبق سنتے ہیں ایک سانس میں. چلیں جی, کال سے. میرا نام حفصہ آصف ہے. حفصہ میں آصف. رحیم یار خان سے بات کر رہی ہوں. آج میں آپ کو نعت سناؤں گی. جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پروگرام کا نام بھی یہی ہے, جشن آمد رسول. بہت بہت شکریہ حفصہ باجی, جزاک اللہ خیر. ایک چھوٹی سی بچی آئی میرے پاس نا, چھوٹی سی بچی تھی, نام تو میرے ذہن میں نہیں ہے, میں اس کو باجی کہہ دیا. کیا بول دیا؟ باجی. باجی کہہ رہے ہیں, باجی کہہ رہے ہیں, یہ تو باجی کہہ دیا مجھے, تو خوش ہو گئی تھی وہ. جی ایک اور کال دیں. میرا نام غلام شریک ہے. میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. آج میری 16ویں کال ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعادیات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا. ماشاء اللہ. ایک سانس میں سنائیے بھائی, ایک سانس میں. ماشاء اللہ. کار صاحب دعاؤں سے نواز. ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ ان کو اچھی قاری قرآن بنا دے اور بار بار حج اور عمرے کی سعادت عطا فرمائے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا قرآن پاک پڑھیں, ایسا ماحول بنے کہ خانہ کعبہ سامنے ہو اور آپ قرآن کریم کی تلاوت کرو مسجد حرام کے اندر بیٹھ کر. ٹھیک ہے, گنبد خضرا پہ نگاہیں ہوں, درود و سلام ہو, تلاوت قرآن کریم ہو, ماحول بن جائے, مزہ آ جائے, پتہ نہیں ماحول بن جائے گا. تو پیارے بچوں اسی طرح کال کیجئے. اب آپ لوگ کی جانب آئیں ایک سانس میں. ٹھیک ہے جی, حامد سے شروع کرتے ہیں. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. زہر بھائی گڈ 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 گڈ. ادیر شاہ صاحب کے گڈ گڈ آپ کو مل گئے ہیں. اور کون بچہ ہے جو اچھے انداز سے؟ ذریعہ قادری, مائک دیجیے. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا. اچھی کوشش کی, اچھی کوشش کی. تھوڑا اسپیڈ ہو گئی. ویسے یہ ہے کہ دوسرا جو قدحن یہاں پر ہم نے قلقلہ بھی کرنا ہے, اور کیا پیارے بچے اس کو ہم نے غنہ بھی کرنا ہے. کیسے دوبارہ کوشش کریں, پڑھیں. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ایک آخری کون سنائے گا؟ چلیں سراج صاحب. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا. سبحان اللہ.
ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آخر میں کون سنائے گا؟ چلیں آپ سے سن لیں. عزیر بھائی چلیں. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات. اچھی کوشش. کوشش اچھی کی ہے ماشاءاللہ. اچھی کوشش. اسی طرح پڑھنے کی کوشش کریں. اکیلے میں پڑھیے, گھر میں ہوں اکیلے میں پڑھیے, سب کے سامنے پڑھیے, پھر آپ کا سانس لمبا ہوگا. کاش کوئی ایسا ہو جائے, کوئی بچہ ایسا ہے قواعد و مخارج کا بھی لحاظ ہو اور سورہ فاتحہ ایک سانس میں ہو جائے. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ تو پیارے بچوں اسی طرح پروگرام میں آپ جوائن رہیے اور انشاءاللہ عز و جل میں آپ لوگوں کی جانب بھی آئیں گے. اور میں چاہوں گا پروگرام کو آگے کی جانب بڑھائیں اور نعت وغیرہ کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. حمد باری تعالیٰ سے ہم آغاز کرتے ہیں اور پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں, پروگرام کا نام ہے جشن آمد رسول. قاری صاحب بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ خیرہ. تو آئیے حمد باری تعالیٰ میں شامل ہو جائیے. صلو علی الحبیب علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بیوی آمنہ کے پھول اللہ 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 بولو اللہ 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 قلب کو اس کی رویتی ہے آرزو, قلب کو اس کی رویتی ہے آرزو, جس کا جلوہ ہے عالم میں ہر چار سو, جس کا جلوہ ہے عالم میں ہر چار سو, بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحانہ ہو, بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحانہ ہو. عرشی پر گئے مگر, 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 عرشی کو جستجو اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ 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 ہو. جی ہاں,
ایسا ماحول بچوں کو دکھائیے، مدنی چینل دکھائیے، مدنی چینل پہ ذکر بھی آتا ہے، اور چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں اللہ 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 پڑھنے لگتے ہیں، ضرب لگاتے ہیں اللہ اللہ، تو ذکر کا شوق پیدا کریں، اللہ 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 لا الہ، یہ ذکر کریں پیارے بچوں، یہی ذکر پڑھتے رہیں گے، یہ پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ دل میں نور پیدا ہوگا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے دل میں نور پیدا ہوتا ہے۔ بس اپنی زبان پر، یہ اللہ تعالیٰ نے جو زبان دی ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں، ٹھیک ہے، یہی کام کرنا ہے۔ آئیے کچھ نعرے لگاتے ہیں، پروگرام ہے جشن آمد رسول، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کے معنی ویلکم، خوش آمدید، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، مرحبا، دلدار کی آمد، اچھے کی آمد، سچے کی آمد، مختار کی آمد، سالار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، رؤوف کی آمد، رحیم کی آمد، کریم کی آمد، اعلیٰ کی آمد، اعلیٰ کی آمد، حبیب کی آمد، عربی کی آمد، قرشی کی آمد، رسول کی آمد، آقا اتار کی آمد۔ مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ۔ پیارے بچوں، میں آج آپ کو اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ سنانے لگا ہوں۔ ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے حضرت صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا نام ہے؟ حضرت صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ یوں ہے کہ جب آپ کی عمر زیادہ ہو گئی، آپ کی عمر بڑھی، تو یہ ہوتا ہے نا جب عمر بڑھتی ہے تو بال، کالے بال کے بعد کون سے بال آ جاتے ہیں؟ وائٹ بال آ جاتے ہیں۔ تو حضرت صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب عمر مبارک بڑھی تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ آپ کے سر کے جو بیچ کے بال ہیں کچھ کالے ہیں، آپ کے سر کے بیچ کے بال کالے ہیں، باقی بال سفید ہیں، داڑھی کے بال بھی سفید ہیں۔ اب یہ کہ سر کے جو بیچ کے بال ہیں وہ کیا ہیں؟ کالے ہیں، اور باقی بال جو ہے سفید ہیں۔ تو کسی نے حضرت صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، میں بچپن میں بچوں کے ساتھ تھا، کچھ چھوٹے بچوں کے ساتھ تھا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے۔ اب جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب چلا گیا۔ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گیا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے، آپ کون ہیں؟ تو میں نے اپنا نام بتایا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوئی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک حضرت صائب رضی اللہ عنہ کے سر مبارک پہ رکھ دیا۔ تو حضرت صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جہاں جہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک، ہاتھ مبارک میرے بالوں پہ لگا تھا، وہ بال آج تک جو ہے کالے کے کالے ہیں۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ برکت کی دعا بھی فرمائی تھی۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ معجزہ ہے، جہاں جہاں بھی گئے وہ تو کرم ہی کرتے گئے، کسی نے مانگا نہ یا مانگا وہ جھولیاں بھرتے گئے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے یہ اعجاز عطا فرمایا تھا، یہ عروج عطا فرمایا تھا۔ دیکھتے تھے محمد ہمارے، محمد ہمارے، لگاتے گے نعرہ یہ ایمان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، لگاتے گے نعرہ یہ ایمان والے، لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، لگاتے گے نعرہ یہ ایمان والے، لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔
نور والے آقا ہمارے، مکے والے آقا ہمارے، مدنی آقا ہمارے، بڑی شان والے، بڑی شان والے۔ وہ کہتے ہیں نا میرے پیارے آقا کی، میرے پیارے آقا کی، میرے پیارے آقا کی شان نرالی ہے، میرے پیارے آقا کی شان نرالی ہے، دو جہاں کے داتا ہے، داتا ہے، دو جہاں کے داتا ہے، کل جگہ سوالی ہے، میرے پیارے آقا کی شان نرالی ہے، ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی، ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی، ایک دینے والا ہے، دینے والا ایک دینے والا ہے، کل جگہ سوالی ہے، ایک دینے والا ہے، کل جگہ سوالی ہے، میرے پیارے آقا کی شان ہی نرالی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اب میں ٹیمیں بنانے لگا ہوں۔ دائیں جانب ٹیم ہے ٹیم، بائیں جانب ہے ٹیم۔ جی آپ کی طرف آ رہے ہیں، کوئی ایک آسان اور چھوٹا سا درود پاک بتائیے جسے ہم آسانی سے پڑھ سکیں۔ صلی اللہ علی محمد۔ جی آپ نے پڑھا صلی اللہ علی محمد، تو اس طرح ٹیم مکی کا جواب درست ہے۔ ٹیم مدنی آپ کی جانب آ رہے ہیں۔ وہ کون سے صحابی ہیں جو بلیوں سے محبت کرنے کے حوالے سے بہت مشہور ہو گئے؟ 10 9 ٹیم مدنی ہے، مشورہ کر کے 4 3 2 آپ بتا دیں۔ 0 یاد نہیں آ رہا؟ حضرت ابو ہریرہ۔ کتنی اچھی بات بتائیے، یاد نہیں آ رہا تو یاد ہی تو آنا ہے۔ ہو گیا بیٹا، وقت آپ کا ختم ہو گیا۔ بہت مشہور صحابی ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ۔ نمبر دے دیں پھر ان کو؟ نہیں جی، نمبر نہیں دینا ہے، علم دینا ہے آپ کو۔ تو فیصلہ ہو گیا کہ ٹیم مدنی نمبر حاصل نہیں کرتے۔ اب صحابی کون ہے وہ؟ حضرت ابو ہریرہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، اور آپ کو یاد بھی ہوں گے، پچھلے میں تذکرہ بھی ہوا تھا، یوسف بھائی نے بتایا تھا۔ چلیں جی آپ لوگ کی طرف آ رہے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کون سی کتاب جو ہے نازل ہوئی تھی؟ قرآن پاک۔ آپ نے جواب دیا حامد رضا قرآن پاک، آپ کا جواب ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ چلیں جی ٹیم مدنی آپ کی طرف سوال آ رہا ہے۔ اللہ پاک نے کس فرشتے کی یہ ڈیوٹی لگائی تھی کہ وہ نبی اور رسولوں کے پاس وحی لے کر جاتے تھے؟ نام بتانا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ مائک میں بتانا ہے اور مشورہ کر کے بتائیے۔ جی حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ حضرت جواب درست ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ نعت پڑھنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ نعت خواں۔ مائک میں زور سے بول دیں۔ نعت پڑھنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ اور سننے والے کو؟ پڑھنے والے کو نعت خواں کہتے ہیں، سننے والے کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں سماعت کرنے والا، سننے والے کو سننے والا کہتے ہیں۔ جی آپ لوگ کی طرف آ رہے ہیں، 3 سوالات ہوئے، تینوں کے تینوں درست جواب۔ آپ کی طرف تیسرا سوال، جلدی سے بتائیے، مشورہ کر کے بتانا ہے، ٹھیک ہے؟ لفظ محمد، محمد میں کتنے لفظ ہیں، حروف کتنے ہیں؟ محمد، ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں محمد، تو اس میں کتنے حروف ہیں؟ 4 یہ تو زیادہ ہو گئے، 4 4 12 4 4 پھر زیادہ ہو گئے، کتنے بھائی؟ 4 8 ہو گئے۔ ایک دفعہ بتانا ہے کتنے ہو گئے؟ 4 جی ہاں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک محمد میں کتنے حروف ہیں؟ 4 کون کون سے ہیں؟ ایک آپ بتا دیں، ایک آپ بتا دیں۔ ٹھیک ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک میں کتنے حروف ہیں؟ 4
ہاں 4 حروف ہیں. کتنے ہیں؟ 4 حروف. یہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے جی پیارے بچوں, اس طرح ہمارا یہ سیگمنٹ ہوا اختتام, اور اسکور بورڈ یہ بتا رہا ہے کہ یہ سیگمنٹ جیت لیا ہے ہماری ٹیم مکی نے جی, ٹیم مکی نے جیت لیا ہے. اور اب شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا دوسرا سیگمنٹ جس کا نام ہے خاندان مصطفیٰ. اللہ اللہ بولو اللہ اللہ جشن آمد رسول اللہ اللہ. یوسف بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ کو ویلکم, خوش آمدید. الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پیارے پیارے بچوں, مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ پروگرام ہے جشن آمد رسول, اور بہت ہی خوبصورت سیگمنٹ الحمدللہ مجلس نے آپ کے لیے مہیا کیا ہے, اور اس کا نام ہے خاندان مصطفیٰ. پہلے ریوائز کر لیتے ہیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد صاحب کا نام کیا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام کیا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا کا نام کیا ہے؟ پیارے بچوں, جو بیرون ملک میں اگر ہمیں دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں تو آپ نے بھی توجہ کے ساتھ, بھلے آپ کی آواز ہم تک نہ آئے لیکن آپ ان کلمات کو دہراتے رہیں تاکہ ہمارے ریویژن ہو جائے. اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا نام کیا ہے؟ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا کا نام کیا ہے؟ حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ. واہ. اب دیکھتے ہیں تیسرا سوال. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پرنانا کا نام کیا ہے؟ ارے واہ بھائی واہ, یاد ہو گیا ہے؟ یاد ہو گیا یہ میں سمجھا تھا یہاں بچ جائیں گے یہ. نہیں نہیں, یہ نکلنے والے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. عبد مناف. عبد مناف یہیں تک پڑھا تھا ہم نے, یہیں تک یاد ہے. کوئی ایک بچہ سنا دے کھڑا ہو کے, کچھ ایسے ذریعہ وغیرہ, کوئی بھی. ٹیم مکی سے کوئی ایک ایسا بچہ سنا دے پورے نام, اور ٹیم مدنی سے. اوہ, یہ بھی ایک صورت ہے نا مقابلے. کون آئیں گے آپ کی طرف سے؟ چلیں حامد بھائی, بیٹھے بیٹھے. حضرت رشتہ بھی بتانا ہے. ابو کی طرف سے والد صاحب کی طرف. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دادا جان کا نام حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پر دادا کا نام حضرت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے. اور امی کی جانے کی طرف سے حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عبد مناف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ سبحان اللہ, ماشاءاللہ, زبردست, گڈ ہو گیا, بہترین ہو گیا. یہاں سے کوئی سنانا چاہے؟ ٹیم مکی نے تو نمبر حاصل کیے ہیں, نمبر ہونے چاہیے اسے. چلیں جی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دادا کا نام حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پردادا کا نام حضرت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور امی جان کا نام حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پرنانا کا نام حضرت عبد مناف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور حضرت نانا کا نام حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ. جی یوسف بھائی. ماشاءاللہ. پرنانا کا نام عبد المناف. عبد مناف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ پیارے بچوں الحمدللہ ہم نے اس کو ریوائز کر لیا. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والد صاحب کی طرف سے آپ کا فیملی کا جو کچھ نام ہے, والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کچھ فیملی کے نام ہیں. اب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹوں کے متعلق ہم سنیں گے. اچھا, آپ میں سے اگر کسی کو معلوم ہو کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کتنے ہیں؟ ایک ہاتھ اٹھ رہا ہے, سوچ رہے ہیں. حسان, 2 بھی. جی حسان بھائی. 3 بیٹے ہیں. عزیر شاہ صاحب کیا بتا رہے ہیں؟ 4 بیٹے. جی 6. 4 6 3. 3 کال آ گئے ہیں اس بارے میں. 4. حامد بھائی 4 بتا رہے ہیں. 4. عبید بھائی کیا بتائیں گے؟ پڑھا ہے کہیں سنائیں یا ایسے ہی اندازہ لگا رہے ہیں؟ 4 پڑھا ہے آپ نے. سراج بھائی کیا بتا رہے ہیں؟ 4. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے 3 شہزادے ہیں. کتنے شہزادے ہیں؟ 3.
تین شہزادے ہیں. کتنے شہزادے ہیں؟ تین شہزادے ہیں. ٹھیک ہے. ایک شہزادے جو سب سے پہلے پیدا ہوئے ان کا نام ہے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ. کیا ہے؟ ہاں. اور ان کی جو امی جان ہے نا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی جان حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے پہلے شہزادے. اور آپ کے متعلق جو سیرت نگاروں نے تھوڑی بہت گفتگو کی ہے وہ یہ کہ اعلان نبوت سے پہلا پیدا ہوئے. یعنی حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت کون سی عمر میں فرمایا تھا؟ 40 سال کی عمر میں فرمایا. اعلان نبوت سے پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے آپ کی ولادت بھی ہوئی اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت آپ نے سنی ہوگی ابو القاسم، وہ انہی کی نسبت سے. ٹھیک ہے. حضرت قاسم کی کنیت نسبت سے ہے. اچھا آپ جب چلنا شروع ہوئے تھے نا، آپ نے چلنا سیکھا تھا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شہزادے ہیں انہوں نے بھی چلنا سیکھا تھا اور اسی حالت میں وہ انتقال فرما گئے تھے. بچپن شریف میں انتقال ہو گیا. یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تینوں شہزادے بچپن شریف میں ہی وصال فرما گئے تھے. ٹھیک ہے جی. حضرت قاسم کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آپ چلنا سیکھے تھے اور اسی عمر کے دوران آپ انتقال فرما گئے تھے. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کنیت ہے ابو القاسم وہ اسی نسبت سے مشہور ہے. اچھا دوسرے جو بیٹے ہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ. کیا ہے؟ جی. یہ بھی بڑی پیاری بات ہے جی کہ والد صاحب کا نام کیا ہے؟ پیارے قاسم کے والد کا نام اور شہزادے کا نام عبداللہ. اچھا بزرگوں میں یہ انداز رہا ہے والد کے نام پر بعض اوقات وہ اپنی اولاد کا نام رکھتے تھے یا والدہ کے نام پر اپنی بیٹی کا نام رکھ دیا. تو یہ ایک رہتا تھا کیونکہ وہ نام بھی بابرکت رکھا کرتے تھے. عبداللہ نام ہے یا اس طرح کے نام. اچھا ان میں یہ بھی ہوتا ہے نا ایک شفقت کا اظہار، ایک اچھی کوئی چیز دیکھ رہے ہیں تو ان کا یہ ہوتا ہے تصور کہ وہی چیز بچے کے اندر بھی مجھے اس نام کی مناسبت سے. سبحان اللہ. لیکن جیسے ہمارے یہ بھی ہوتا ہے نا کہ یہ نام اگر کوئی اچھا نام بتا دیں تو بولے تو اس کا ہے، خالہ کا لڑکا ہے کوئی ایسا ہے ان کیا ہیں. تو یہ بتائیے کہ ان کا ہے تو اب ان کا نہیں ہو سکتا. اچھا دیکھیں اس میں یہی ہے کہ وہ یونیک نام چاہ رہے ہوتے ہیں نا کہ وہ اتنا زیادہ بولا نہ جاتا ہو. بولے ایسا نام بتائیں دنیا میں آج تک کسی کا نہیں رکھا ہے تو بالکل ہی یونیک نام چاہ رہے ہوتے ہیں. حالانکہ نام رکھتے ہوئے کیا چاہیے؟ بابرکت نام رکھنے چاہیے، بزرگوں سے نسبت والے نام رکھنے چاہیے کیونکہ نام کا بھی اثر بچے پر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یونیک نام کچھ بتا دیں، شاید کچھ سن رہے ہوں بولیں کہ ایسے نام جو آج تک نہیں رکھے ہوں کسی بچے وہ نام بتا دیں ان کو رکھنے کے لیے. ہم تو وہ ترغیب دلا رہے ہیں جو بزرگوں کے نام ہیں، بلال، اویس، اور اس کے علاوہ انبیاء کرام کے ناموں پہ نام رکھیں، صحابہ کرام کے ناموں پر نام رکھیں تو یہ رکھیں. اچھا اگر ہم غور کرنے کے لیے جائیں گے نا تو ہمیں کچھ صحابہ کرام کے نام ایسے ملیں گے جو ہو سکتا ہے آپ نے نہ سنے ہوں، نہ رکھے جاتے ہوں. جیسے ایک نام ہے شاہ صاحب القمہ. اب بہت کم رکھا جاتا ہے نام، صحابی رسول ہیں. تو اب یہ قتادہ، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو بہت سارے نام ایسے ہیں کہ ہمارے صحابہ کرام کے نام ہیں لیکن لوگوں کی وہ نہیں ہے، توجہ نہیں ہے. اسی لیے اچھا وہ ہے نا نام رکھنے کے احکام، مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے، اس میں بھی آپ کو بہت سارے بچوں کے نام جو اسلامی ہیں، ہمارے بزرگوں سے نسبت والے اچھے اچھے معنی والے ہیں. تو کتاب کا مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں آپ کو بہت ایک بات یاد آ گئی اس سے کہ ایک بچی تھی چھوٹی، تو اس کا وہ نام اس نے بتایا مدنی مذاکرے میں نا، جی میرا نام یہ ہے. تو پھر مفتی صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، بولے اس نام کے معنی کیا ہیں؟ تو مفتی صاحب کہہ رہے ہیں مجھے نہیں معلوم. تو ان کے ابو کہہ رہے تھے مجھے معلوم ہے. تو ان کے ابو نے بتایا یہ. بولے کہاں سے معنی پوچھے اس کے؟ تو نیٹ سے نکالے تھے. تو معنی جو ہے وہ نیٹ سے بھی غلط آ سکتا ہے. تو آپ کسی مفتی صاحب سے، مفتی صاحب کہہ رہے ہیں مجھے نہیں معلوم اور وہ نیٹ سے پوچھ لیا. تو پیارے بچوں آپ نے جو ہے بچوں کے ہے جی بچوں کے نام جو ہے اچھے رکھیں تاکہ وہ کتابوں کے اندر اپنے نام تو سن لیں. ٹھیک ہے. مریم نام کتنا پیارا ہے، آمنہ نام کتنا پیارا ہے، فاطمہ نام کتنا پیارا ہے، نعتوں میں بھی آتا رہا ان کی نسبت سے نام ہے، ان کی نسبت سے نام ہے. تو اس طرح بھی آپ نے نام رکھتے وقت دھیان رہے. سراج نام کتنا پیارا ہے ماشاء اللہ. اور حامد، حسان بن ثابت رضی اللہ، نعت خاں، صدقہ ملا، فداء الرحمن، حمزہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ چچا جن سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم
بے حد پیار کیا کرتے تھے، بہت زیادہ پیار۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ عزیر کون تھے؟ جی اللہ کے نبی جن کا ذکر قرآن کریم میں کیا گیا ہے، سبحان اللہ۔ بہت ہی عظمت والے نبی۔ اچھا یہ کیا ہوتا ہے کہ ایک انداز ہے کہ اگر کسی بچے سے یوں ہو جاتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے یوسف بھائی؟ اب یہ بچوں کی ایک نفسیات ہے، کان جو وہ کہتے ہیں نا کھجانے لگ جاتا ہے۔ ہاں کھجانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے شہزادے حضرت عبداللہ، آپ مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے اور آپ کے بارے میں بھی یہی لکھا گیا ہے کہ آپ جو ہے وہ بچپن شریف میں ہی وصال فرما گئے تھے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک بہت ہی پیارے یہ بھی شہزادے ہیں۔ اور تیسرے جو شہزادے ہیں، آخری بیٹے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری بیٹے اور آخری شہزادے، ان کا نام کیا تھا؟ حضرت ابراہیم۔ حضرت ابراہیم۔ تو دیکھیں ابراہیم جو ہے وہ بھی کیا ہے، دیکھیں اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت ہے، تو نبی کی نسبت سے دیکھیں یہ نام بھی ہمیں نظر آتا ہے، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل ہمیں ملتی ہے۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ کے جوار میں آپ جو ہے کہ قریب ہی آپ کی ولادت ہوئی تھی، اور آپ کی جو امی جان ہے حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ اچھا ان کی جب ولادت ہوئی نا تو ان کی ولادت کی خوشخبری، ان کی پیدائش کی خوشخبری پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے ابو رافع، انہوں نے آ کر خوشخبری دی کہ یا رسول اللہ آپ کے یہاں پر جو ہے وہ بیٹے کی ولادت ہوئی ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خوش ہو کر انہیں غلام تحفے میں عطا فرمایا تھا۔ ابو لہب کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، ابو لہب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشخبری ملی تو اس نے نبی کے طور پر نہیں بلکہ کس طور پر، بھتیجے کی خوشی کی، اس میں جو نا پیدائش کی خوشی میں اس نے اس کو لونڈی کو آزاد کر دیا تھا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کے لیے، تو اس انگلی سے اس کو جو ہے آزاد کر دیا، نہیں اس انگلی سے اس کو پانی ملتا تھا قبر کے اندر، ہفتے میں ایک بار اس کو اس انگلی سے پانی ملتا تھا، جس سے اسے عذاب میں تھوڑی سی تخفیف محسوس ہوتی تھی، تھوڑا ایک سکون محسوس ہوتا تھا، حالانکہ غیر مسلم تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مخالفت کی، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں تو یہ پہلے لوگوں کا انداز بھی تھا نا، اگر کوئی خوشخبری لا کر دیتا تھا، اولاد کی خوشخبری لا کر دیتا تو اس کو کوئی نہ کوئی تحفہ وغیرہ دیا کرتے تھے۔ تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت یہ ابو رافع جو تھے ان کو پیدائش کی، بیٹے کی ولادت کی خوشی کی خوشخبری لانے پر غلام عطا فرمایا۔ اچھا اب حضرت جبریل امین آ گئے اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یا ابا ابراہیم کہہ کر پکارا۔ سبحان اللہ۔ اب چونکہ اپنے بیٹوں سے محبت اور پیار بہت فرمایا کرتے تھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب ابو رافع انہوں نے ذکر کیا، ابو ابراہیم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے کہا نا تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور نبی کریم علیہ السلام نے عقیقہ فرمایا، 2 مینڈھے حضرت ابراہیم کے عقیقے کے طور پر ذبح فرمائے، ان کے بال پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منڈوائے اور اس کے وزن کے برابر چاندی خیرات فرمائی، اور وہ جو بال مبارک تھے ان کو زمین میں دفن کر دیا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے۔ یہ حضرت ابراہیم کا جو ہے ایک انداز۔ اچھا آپ کی پھر پرورش کے لیے جو ہے آپ کی جو دائی تھی ان کے سپرد کر دیا گیا، اور اس کے بعد وہاں تھوڑا سا ان کا پرورش کا سلسلہ رہا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھتے بہت خوش ہوا کرتے تھے ان کو دیکھ کر۔ اب ہوا یہ ان کی عمر تقریباً 17 یا 18 مہینے ہوئی تھی، 17 یا 18 ماہ، یعنی 1.5 سال کے بھی نہیں ہوئے تھے کہ وہ بھی انتقال فرما گئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے، مبارک آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ کسی نے پوچھا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ محبت کے آنسو ہیں۔ جان بوجھ کے تو نہیں رونا چاہیے نا کسی کے انتقال کے ہو، لیکن اگر محبت کی وجہ سے، شفقت کی وجہ سے آنسو نکل جائے تو اس میں پکڑ نہیں ہے۔ لیکن ایک سبق بہت اہم ہے بچوں کے لیے بھی اور بڑوں کے لیے بھی۔ بعض اوقات کچھ گھروں میں چھوٹے بچے انتقال کر جاتے ہیں، چھوٹے بچے 1 سال کی عمر میں، 2 سال کی عمر میں،
اللہ تعالیٰ کی مشیت، انتقال کر جاتے ہیں. اب اس پر بہت زیادہ رونا. اگر بچوں میں سے کسی کے والدین کا انتقال ہو جاتا ہے، رشتہ داروں میں سے کسی کا انتقال، بہت زیادہ رونا دھونا، حتی الامکان کوشش کریں، صبر کریں. آنسو خود بخود جاری ہو جائیں تو ایک الگ بات ہے، لیکن اس پر واویلا، بے صبری، شور شرابہ یہ نہیں کرنا چاہیے. اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تینوں بیٹے بچپن میں ہی انتقال کر گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کو خاندان کا سلسلہ آگے فیملی کا ہے، وہ آپ کی شہزادی خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر آگے امام حسن مجتبی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر یہی سلسلہ آگے آپ کا جاری رہا. بیٹے آپ کے جو ہے وہ بچپن میں ہی انتقال فرما گئے تھے، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بھی منقول نہیں، کبھی بھی لکھا ہوا نہیں، کبھی بھی نہیں سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اس طرح کا کلمہ یعنی ان کی محبت میں ہی استعمال کیا ہو جو اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف. متصور ہی نہیں ہے. بے صبری کا مظاہرہ. تو ہمیں سیرت مصطفیٰ سے درس حاصل کرنا ہے، سبق حاصل کرنا ہے. تو پہلے بیٹے کا نام کیا ہے؟ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے پہلے بیٹے ہیں. دوسرے کون سے ہیں؟ حضرت عبداللہ. تیسرے؟ حضرت ابراہیم رضی اللہ. ماشاءاللہ یاد ہو گئے بھائی، ماشاءاللہ نام یاد ہو گئے. ٹھیک ہے، یاد ہو گیا. اب ذہن سے تو نکلیں گے. ایک مرتبہ آواز بلند دہرا دیں. حضرت بعض کے ذہن سے نکل گیا، بعض کے ذہن میں پکا بیٹھ گیا ہے. کیا کہیں گے اسی بھائی، کس طرح تو پیارے بچے اس کو ریوائز کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ یہ یاد بھی رہیں گے. اب 3 اسباق، 3 سبق، 3 لیسن آپ کے ہو گئے اور 9 نام ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ کا لیسن بڑھتا چلا جائے گا، سبق بڑھتا چلا جائے گا، لیکن آپ کی جو نالج ہے نا وہ انکریز ہو رہی ہے، آپ کی معلومات میں اضافہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے آپ نے ان کو روزانہ ریوائز کرنا ہے تاکہ یہ کلمات یاد رہیں، یہ باتیں یاد رہیں اور ہماری نالج میں اضافہ ہوتا رہے. تو گھر جا کے ریوائز کرنا ہے انشاءاللہ اس کو. انشاءاللہ. خاندان مصطفیٰ، مرحبا مرحبا خاندان مصطفیٰ، خاندان مصطفیٰ، خاندان مصطفیٰ. بھائی بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیرہ، جزاک اللہ خیرہ. تو آتے ہیں آپ بچوں کی جانب اور سیگمنٹ بھی ہوں گے. آئیے کلام شامل کرتے ہیں. حمزہ بھائی. اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو. آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ
اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آئیے نعرہ لگاتے ہیں مل کر. عبید بھائی. سرکار کی آمد مرحبا, سرکار کی آمد مرحبا, آقا کی آمد مرحبا, میٹھے کی آمد مرحبا, رسول کی آمد مرحبا, آقا کی آمد مرحبا, مولا کی آمد مرحبا, مولا کی آمد مرحبا, سونے کی آمد مرحبا, اچھے کی آمد مرحبا, پیارے کی آمد مرحبا, مکی کی آمد مرحبا, مدنی کی آمد مرحبا, آقا عطار کی آمد مرحبا. مرحبا یا مصطفیٰ. اب سیگمنٹ شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے نعرہ لگا رہے ہیں. جی ٹیم مکی سے 3 بچے آ جائیں اور ٹیم مدنی سے بھی 3 بچے جو نگران صاحب کے ہیں. حمزہ بھائی بتائیے کون آئے گا؟ سراج بھائی آئیں گے. آئیے سراج بھائی یہاں سے آپ آئیں, مائک دیجیے ان کو. زریاب بھائی پریکٹس کر کے آئے مجھے لگ رہا ہے. دیکھتے ہیں زریاب بھائی کس انداز سے چلتے ہیں. طریقہ کار آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے نعرہ لگانا ہے. جتنے نعرے لگائیں گے آپ کو اتنے نمبر دیے جائیں گے. اب ایک سانس میں نعرے لگانا ہے. ٹھیک ہے زریاب؟ نعرے ریپیٹ کر سکتے ہیں خوش ہو کے. ٹھیک ہے جی چلیں جی آپ بھی تیار ہیں, آپ بھی تیار ہیں. آپ نے ذرا توجہ رکھنی ہے, ان کو فوکس رکھنا ہے کہ آپ کہیں سانس نہ لے لیں. ٹھیک ہے جیسی سانس لیں گے تو وہیں پر ہی آپ کا نعرے اینڈ ہو جائیں گے. جی شمار نہیں کیے جائیں گے. چلیں. سرکار کی آمد مرحبا, دلدار کی آمد مرحبا, مکی کی آمد مرحبا, مدنی کی آمد مرحبا, سرکار کی آمد مرحبا, دلدار کی آمد مرحبا, مکی کی آمد مرحبا, مدنی کی آمد مرحبا, عرشی کی آمد مرحبا, سرکار کی آمد مرحبا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کتنے نعرے ہوئے جی؟ 9. سانس 9 مان لیتے ہیں. ٹھیک ہے تقریباً 9 تقریباً 9. ٹھیک ہے جی. جی سرکار 10 لاکھ. سرکار پہ سانس چھوڑ گئی. سانس لے لیں. 10ویں پہ سانس لے لی تھی نا آپ نے, اب اور پریکٹس کیجیے گا. ٹھیک ہے کم از کم 12 ہونے چاہیے. کل انہوں نے اچھے پر نعرے لگائے تھے. اب آپ کی جانب آ رہے ہیں. سرکار کی آمد مرحبا, دلدار کی آمد مرحبا, اچھے کی آمد مرحبا, سراج کی آمد مرحبا, یاسین کی آمد مرحبا, اچھے کی آمد مرحبا. 6 کتنے؟ 6 نعرے. گڈ گڈ اچھی کوشش تھی. بیٹھیے. ٹیم مکی کے کتنے نمبر ہیں؟ بیٹھیے آئیے. 9 اور آپ کے 6. آ جائیں جی. حامد بھائی بھی ماشاءاللہ. مائک رکھتے ہیں مائک رکھتے ہیں. آپ کے مائک لگا ہوا ہے. جن کے مائک نہیں ہے وہ مائک یوز کریں گے. ٹھیک ہے جی آ جائیے ادھر آ جائیے. چلیں شروع. سرکار کی آمد مرحبا, دلدار کی آمد مرحبا, آقا کی آمد مرحبا, سرکار کی آمد مرحبا, دلدار کی آمد مرحبا, آقا کی آمد مرحبا, اسنور کی آمد مرحبا, پرنور کی آمد مرحبا, سرکار کی آمد مرحبا, دلدار کی آمد مرحبا. 10 گڈ گڈ بہترین ماشاء اللہ. کتنے ٹوٹل اسکور؟ 19 نمبر حاصل کیے. 19 نعرے لگائے ہیں. سرکار کی آمد مرحبا, دلدار کی آمد مرحبا, آقا کی آمد مرحبا, سراج کی آمد مرحبا, یاسین کی آمد مرحبا, پرنور کی آمد مرحبا, یاسین کی آمد مرحبا, سراج کی آمد مرحبا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. زبردست زبردست. کتنے نعرے ہوئے بھائی؟ 8. کتنے؟ 7 کی 8 بچے 8 بتا رہے ہیں. سانس ٹوٹ گئی تھی. 8 ٹھیک ہے چلیں سانس ٹوٹ گئی تھی 7 مان لیتے. ٹھیک ہے جی 7 ہو. کتنے ٹوٹل ہوئے؟ 7 ٹوٹل 13. اور ادھر 19. آگے کی جانب ہے ٹیم مکی والے. ٹیم مدنی کچھ ڈیسائیڈ کریں کون ہوگا. اب کون آ رہا ہے؟ ہے جی حسان بھائی. چلو حسان بھائی آپ کے. سرکار کی آمد مرحبا, سردار کی آمد مرحبا, مکی کی آمد مرحبا, مدنی کی آمد مرحبا, اچھے کی آمد مرحبا, سچے کی آمد مرحبا, میٹھے کی آمد مرحبا, عربی کی آمد مرحبا, کرشی کی آمد مرحبا, سچے کی آمد مرحبا, مکی کی آمد مرحبا, مدنی کی آمد مرحبا. 12. سانس ٹوٹ گیا تھا ادھر؟ سانس نہیں ٹوٹا تھا. سانس 11 کاؤنٹ ہوں گے. کیوں 12 کی آواز زیادہ آ رہی ہے. سانس ٹوٹا تو نہیں تھا نا ادھر. پکی بات ہے. ریپیٹ میں دیکھیں گے. چلیں مان لیتے ہیں. کیا کتنے نعرے کاؤنٹ کیے جا رہے ہیں ان کے؟ 12. کتنے ہو گئے ٹوٹل؟ 32. آپ کی طرف سے کون ہے؟ حمزہ 20 آپ آئیں گے سر. 31 مجھے لگ رہا ہے عبید بھائی لے جائیں گے بازی. کوشش ہے. کوشش. ہاں کوشش کرنا ہی ہمارا کام ہے.
سرکار کی آمد مرحبا، میٹھے کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، سونے کی آمد مرحبا، اچھے کی آمد مرحبا، پیارے کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، عربی کی آمد مرحبا، آقا کی ولادت مرحبا۔ 10 زبردست، 10 زبردست۔ تو 23 اور 31 واضح فرق ہے، واضح فرق ہے۔ تو فیصلہ ہو گیا ہے، یہ سیگمنٹ جیت لیا ہے ہماری ٹیم مکی نے، ماشاءاللہ 2 سیگمنٹ جیت گئے آپ لوگ، ٹھیک ہے۔ اب پیارے بچوں، آپ نے اسی طرح پروگرام میں شامل لینا ہے۔ آئیے ایک کلام جو ہے آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پروگرام کا حصہ بناتے ہیں۔ عید میلاد النبی ہے، 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 دل بڑا مسرور ہے، عید میلاد النبی ہے، دل بڑا مسرور ہے، ہر طرف ہے شادمانے، رنج و غم کافور ہے، عید میلاد النبی 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 ہے، اس طرف جو نور ہے تو اس طرف بھی نور ہے، اس طرف جو نور ہے تو اس طرف بھی نور ہے، ذرہ ذرہ سب جگہ کا نور سے معمور ہے، عید میلاد النبی 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 ہے، آمد سرکار سے ظلمت ہوئی کافور ہے، آمد سرکار سے ظلمت ہوئی کافور ہے، کیا زمین کیا آسمان ہے، سمت چھایا نور ہے، عید میلاد النبی 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 ہے، سرکار کی آمد، آمد دلدار کی آمد، آمد اچھے کی آمد، آمد سچے کی آمد، آمد سردار کی آمد، آمد سالار کی آمد، آمد مختار کی آمد، آمد رسول کی آمد، مرحبا عید میلاد النبی ہے، عید میلاد النبی ہے، عید میلاد النبی ہے، عید میلاد النبی ہے، جشن میلاد النبی ہے، کیوں نہ جھومے آج گا، جشن میلاد النبی ہے، کیوں نہ جھومے آج گا، مسکراتی گئے بزا سب، مسکراتی گئے بغاریں سب، فضا پر نور گئے، عید میلاد النبی ہے، 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 آمینہ تجھ کو مبارک شاہ کا میلاد ہو، آمینہ تجھ کو مبارک شاہ کا میلاد ہو، تیرا آنگن نور، تیرا گھر کا گھر سب نور ہے، عید میلاد النبی 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 ہے، وہ پلا میں اگلے محشر دیکھتے ہی بول اٹھے، وہ پلا میں اگلے محشر دیکھتے ہی بول اٹھے، وہ پلا میں اگلے محشر دیکھتے ہی بول اٹھے، آ گیا تار دیکھو عشق میں معمور ہے، عید میلاد النبی ہے، عید میلاد النبی ہے، عید میلاد النبی ہے، عید میلاد النبی ہے، عید میلاد
मिलादुन्नबी है, ईद 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 मिलादुन्नबी है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मरहबा मरहबा, वेलकम वेलकम मुस्तफ़ा। अब आइए दोबारा मुकाबले की तरफ आते हैं। टीम मदनी जोश में रहें, जोश के साथ होश में भी रहें। अब एक सेगमेंट की जानिब आ रहे हैं। अब आपको स्क्रीन पर कुछ मुख्तलिफ चीज़ें नज़र आएंगी और आपने डिसाइड करना है किसी भी एक चीज़ का, उसके पीछे एक लफ्ज़ होगा और ऐसा शेर सुनाना है कि ये लफ्ज़ शेर में आता हो। जी डिसाइड कर लें कौन कौन सी चीज़ें। पहले आइए ये देखते हैं, दिखाइए जी। चांद, मदनी परचम, सितारे, गुंबद खज़रा, सरकार की आमद मरहबा, जाए विलादत मुस्तफ़ा, सुनहरी जालियां, गुंबद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेहराब, मेहराब रसूल, मेहराब मस्जिद नबवी। ठीक है जी। अब किसी भी एक चीज़ का इंतखाब कीजिए टीम मक्की। जाए विलादत गाहे मुस्तफ़ा, जाए विलादत गाहे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और देखते हैं कि आया है निसार। निसार तेरी चहल पहल पर हजार ईद रबीउल अव्वल, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल, सिवाए इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं। सुभान अल्लाह। तो प्यारे बच्चों, इस तरफ भी आपने तवज्जो रखनी है। और ये टीम मक्की ने 1 नंबर हासिल कर लिया है जी। गुंबद खज़रा, गुंबद खज़रा। देखते हैं गुंबद खज़रा के पीछे कौन सा शेर आया है। हुस्न काबा, हुस्न काबा। आना चाहिए, आना चाहिए। आया। हुस्न काबा का भी मंज़र किस कदर पुरकैफ है। हुस्न काबा, ए बयाबान अरब तेरी बहारों को सलाम। उसमें आखिर में ना हुस्न काबा का भी मंज़र किस कदर पुरकैफ है, झूम कर कहता है अत्तार उन नज़ारों को सलाम। आप नहीं सुना सके, हालांकि सलाम शायद आपने पढ़ा हो, शायद पढ़ा हो, तो आप नंबर हासिल नहीं कर सके। दोबारा टीम मक्की की जानिब आ रहे हैं। सुनहरी जालियाँ, सुनहरी जालियाँ। देखते हैं सुनहरी जालियों के पीछे क्या शेर है, क्या लफ्ज़ आ रहा है। लफ्ज़ आया है आप लोगों के लिए, या रसूल अल्लाह। आमद। या रसूल या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की है, या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की है। सब गुलामों का भला हो, सब गुलामों का भला हो, सब करे तैबा की से, या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की है, या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर। सुभान अल्लाह। टीम मक्की ने 1 नंबर हासिल कर लिया है। टीम मदनी आपकी जानिब आ रहे हैं जी। सरकार की आमद मरहबा। देखते हैं जी क्या लफ्ज़ आया है। शब, शब। शब बहुत आसान था, बहुत आसान था। शब मेराज तो है, कितना पुर नूर है ज़माना। अब पढ़ दें, नहीं पढ़। पुर नूर
مرحبا مرحبا جد الحسین مرحبا 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 یا نور العین مرحبا 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 جد الحسین مرحبا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو ٹیم مدنی کو نمبر جی نہیں نا، پھر آپ بعد میں بولیں گے، ابھی دلوا رہے ہیں پھر بعد میں بولیں گے یہ کیوں دے دیے. چلیں اصول کے مطابق تو نہیں ہے نا، محبت والے نمبر دیے ٹھیک ہے، لیکن آپ نے وقت میں نہیں سنایا تو نمبر نہیں ملے گا. ٹیم مکی آپ کی جانب آ رہا ہے. چاند. چاند. دیکھتے ہیں جی چاند کے پیچھے کیا لفظ. مسکرایا. آرام سے آرام سے. بھر کے جھولی میری. آپ بھی اب وقت میں نہیں سنا سکے، میں اشارہ دے رہا ہوں. بچہ بچہ مسکرایا. پڑھیں. بچہ بچہ مسکرایا بچہ بچہ مسکرایا بارہویں کا چاند آیا، بارہویں کا چاند آیا، بارہویں کا چاند، بارہویں کا چاند آیا، بارہویں کا چاند آیا، بارہویں کا چاند آیا، بارہویں کا چاند. بچہ بچہ مسکرایا، بچہ بچہ مسکرایا، بارہویں کا چاند آیا، بارہویں کا چاند آیا، بارہویں کا چاند. آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، احمد مجتبیٰ مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، احمد مجتبیٰ مرحبا مرحبا. بارہویں کا چاند آیا، بارہویں کا چاند آیا، بارہویں کا چاند. بچہ بچہ مسکرایا، بارہویں کا چاند آیا، بارہویں کا چاند آیا، بارہویں کا چاند، بارہویں کا چاند آیا، بارہویں کا چاند آیا، بارہویں کا چاند آیا، بارہویں کا چاند. جھنڈے لہراؤ جھنڈے لہراؤ، گھر کو سجاؤ گھر کو سجاؤ، جھنڈے لگاؤ گھر کو سجاؤ، گلیاں جلاؤ خوشیاں مناؤ. جھومو. بارہویں کا چاند آیا، بارہویں کا چاند آیا، بارہویں کا چاند آیا، بارہویں کا چاند. مدنی یہ کس کی طرف سے تھا؟ نمبر کے بغیر، لیکن شعر بڑا اچھا تھا. چلیں جی آپ لوگ کی طرف آ رہے ہیں. نالے پاک، نقش نالے پاک. دیکھتے ہیں جی. افسر. آرام آرام سے میرے بچوں، آرام. آسان ہے، امیر سنت کا کلام ہے. سارے نبیوں کا سرور مدینے میں ہے، سب رسولوں کا افسر مدینے میں ہے. تو آپ نہیں پڑھ سکے، نہیں سنا سکے تو نمبر بھی آپ کی طرف نکالی. مدنی پرچم. مدنی پرچم. دیکھتے ہیں مدنی پرچم کے پیچھے کیا لفظ آیا ہے. سنہری جالیاں. آرام. سنہری جالیاں ہو آپ اور مجھ ساسی ہو، سنہری جالیاں ہو آپ اور مجھ ساسی ہو. بکی بک بک بک. سنہری جالیاں ہوں، آپ ہوں اور مجھ سے آسی ہو، ملے قدموں سے سینہ جانے جانا یا رسول اللہ. تو آپ پہلا مصرع آپ نے بہت اچھا اٹھایا تھا، لیکن دوسرا آدھا نمبر ملے گا.
آدھا کیسے دوں گا؟ 0 میں سے آپ کو آدھا نمبر دیا جا رہا ہے. یوں کیا ہو گیا ادھر شاہ صاحب؟ چلیں جی آپ لوگ ہی جانب آ رہے ہیں. آخری لفظ تارے. چلیں جی تارے. تارے کے پیچھے آیا چاند. نوری محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے. اور چاند کہاں تھا؟ چلیں وقت ہو گیا ختم. چاندنی میں کھوئے ہوئے دو جہاں کون جلوہ نما ہے. آپ نئے نئے شعر بنا رہے ہیں. رکے تو چاند کہاں آ رہا ہے میری بھائی؟ چاند کہاں آ رہا ہے میرے بچوں؟ چاند ہے. چاند کو توڑ کے جوڑنے والے. آپ یوں کریں جب تلک یہ پڑھیں. جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے. جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے. تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے. نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے. نور والا آیا ہے دیکھو کیسا نور چھایا ہے. بولو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو آپ نے شعر سنایا لیکن آپ کو نمبر نہیں ملے گا. تو اسکور بورڈ کیا بتا رہا ہے؟ یہ سیگمنٹ جیت لیا ہے. یہ سیگمنٹ جیت لیا ہے ہماری ٹیم مکی نے. پہلا سیگمنٹ کس نے جیتا تھا؟ دوسرا؟ تیسرا؟ ٹیم مدنی. کل آپ نے اپنی پرفارمنس دکھانی ہے. ٹھیک ہے جی. کل پھر مقابلہ ہوگا اور آج کا مقابلہ جیت لیا ہے ہماری پیاری پیاری ٹیم دوسری پوزیشن پر آئے ہیں ہماری ٹیم مدنی. تو پیارے بچوں اسی طرح آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ولادت منائیے. اپنے گھروں پر مدنی پرچم لگائیے, لائٹنگ کیجئے, چراغاں کیجئے, نظر و نیاز کا اہتمام کیجئے, روزانہ درود پاک پڑھیے. جشن ولادت اس طرح بھی منا سکتے ہیں, سچ بول کے منانا ہے جشن ولادت. ٹھیک ہے, بری بات زبان سے نہیں نکالنی ہے, یہ منانا ہے جشن ولادت. نمازیں پڑھ کر آپ نے جشن ولادت منانا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھ کر جشن ولادت منانا ہے. مدرسے جا کر جشن ولادت منانا ہے. پروگرام میں آ کر جشن ولادت منانا ہے. جامعۃ المدینہ جا کر جشن ولادت منانا ہے. مدنی مذاکرے میں آ کر جشن ولادت منانا ہے. مدنی چینل دیکھ کر اور جشن آمد رسول دیکھ کر جشن ولادت منانا ہے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دو اللہ پاک ہمارے آج کے پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے اور جس انداز سے امیر السنت چاہتے اس انداز سے ہمیں پروگرام کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جزاک اللہ خیرہ, جزاک اللہ خیرہ. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جشن آمد رسول اللہ اللہ. جشن آمد رسول, جشن آمد رسول. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا